رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر اللہ سے بڑھ کر انسان کا کوئی عمل اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میرے جلال کے خاطر آپس میں محبت رکھنے والے لوگ کہاں ہیں؟ آج میں انہیں سایہ عطا کروں گا، ایسے دن جب میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھ جائیں۔ اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے کسی کی عزت کم ہو جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک وہ ترین لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ بندہ اس وقت تک اللہ کے عذاب سے آمین میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی لگے تو اللہ اس کے بدلے بھی گناہ معاف کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیا کے کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کروں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ مسلمان کو جب بھی تھکاوٹ، بیماری، غم، رنج، دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ ایسا کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی خطائیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے گرنے والے آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتی ہے۔ جب تیری نیکی تجھے خوش کرے اور تیری برائی تجھے رنجیدہ کرے تو مومن ہے۔ جو شخص اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے رکھتا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیوں نہ کہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدے کی توفیق نہیں دیتا؟ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو۔ اے مومن، ان سے کچھ سیکھو جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے، یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اے اللہ، مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ کسی اور چیز کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا فرض عبادت کے ذریعے ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھا کرو۔
زندگی پریشانی، مصیبت اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ اے اللہ، جس طرح تو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانی میں، بیماری کو تندرستی میں، نفرت کو محبت میں، غم کو خوشی میں بدل دے۔